अस्सलाम वालेकुम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने 26 मार्च 2026 को ऐन जंग के दौरान यूएई का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। यरूशलेम में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस से एक ड्रामाई बयान जारी किया गया है जिसमें यह भी बताया गया है कि नेतन्याहू के यूएई के दौरे के दौरान सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने ना सिर्फ ये कि शानदार इस्तकबाल किया, मुलाकात की, बल्कि इस दौरान कुछ ऐसे मुआहदे हुए हैं जिसे हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू भी करार दिया जा रहा है। इसके बाद अमाराती वजारत खारजा की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है और उसमें सख्ती से इस बात की तरदीद की जाती है कि ऐसा कोई दौरा हुआ है। अमाराती वजारत खारजा का इस हवाले से ये कहना है कि अमारात ने ना तो नेतन्याहू की मेज़बानी की है और ना ही इसराइली फौजी वफ्द को यूएई की सरजमीन पर खुशामदीद कहा है। इसराइल के साथ ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर एलानिया हैं। अब्राहम अकॉर्ड के तहत ये ताल्लुकात कायम हैं और ये ताल्लुकात ना तो खुफिया हैं ना ही पोशीदा हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक अबू धाबी के सरकारी हुक्काम इस किस्म का कोई ऐलान ना करें, किसी भी किस्म के गैर एलानिया या खुफिया दौरे के बारे में जो भी मालूमात हैं या जो भी दावे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया से भी अपील की है कि मीडिया इस मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे, क्योंकि इस तरह की गैर मुसद्दका मालूमात फैलाने से सियासी तौर पर इसका नुकसान हो सकता है यूएई का, और इससे सियासी तासुर जो है वो गलत सियासी तासुर पैदा हो सकता है। अब अमारात की तरफ से तरदीद सामने आती है और अमाराती तरदीद के बावजूद नेतन्याहू के दफ्तर के नायब चीफ ऑफ स्टाफ और उनके साबिक तर्जुमान जिव एगमोन ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट की और इस दौरे के बारे में गवाही दी कि ये दौरा हुआ है और मैं खुद इस दौरे में मौजूद था। अब जिब एगमोन ने क्या लिखा है? जिब एगमोन लिखता है कि मैं यूएई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वहां तवील अरसे तक मुकीम रहा, वजीर आजम के हमरा इस तारीखी दौरे में भी मैं मौजूद था जो आज तक इंतहाई खुफिया रखा गया। याद रहे 26 मार्च को यह दौरा हुआ था, 26 अप्रैल तक एक महीना और आज 14 मई है, यानी तकरीबन 1.5 माह से ऊपर हो गया है इस दौरे को। बहरहाल जिब एगमोन ने अपने फेसबुक पर लिखा कि मैं ये कह सकता हूं कि अबू धाबी में वजीर आजम का शाहाना इस्तकबाल किया गया। सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहियान, सदर के जो फैमिली मेंबर्स हैं और जो दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, उन्होंने बहुत शानदार इस्तकबाल किया और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने वजीर आजम को बहुत इज्जत दी और ज़ाती तौर पर वो अपनी निजी गाड़ी में उन्हें तैयारे से महल तक लेकर गए। ये बड़ी कोई मतलब मैं कह रही हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि मोहम्मद बिन जायद अल नहियान जो है बकौल जिब एगमोन के अपनी गाड़ी में खुद लेने आए नेतन्याहू के उनके तैयारे से और लेकर खुद महल तक गए। और साथ ही साथ जिब एगमोन का ये कहना है कि इस हैरत अंगेज दौरे के दौरान वजीर आजम ने जो मुआहदे किए हैं उसका चर्चा आने वाली नस्लों तक होगा। ये तो हम सुन रहे हैं कि यूएई की अलाइनमेंट जो है वो हो रही है इसराइल के साथ और यूएसए के साथ। यूएसए के साथ तो खैर पहले ही थी, लेकिन इस खित्ते में अब जो अलाइनमेंट हो रही है यूएई की उसके बारे में तो बहुत सी खबरें पहले से ही सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो एक दौरा है जिसे हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू, एक अजीम कामयाबी इसराइली ऑफिस की तरफ से करार दिया जा रहा है, फिर उसके बारे में गवाहियां भी आ रही हैं। अब सवाल ये है कि अगर तो ये खुफिया दौरा हुआ है तो यूएई इसे छुपा क्यों रहा है? मुमकिन तौर पर इसकी जो रीजंस हो सकती हैं उस पर ज़रा हम एक नज़र डाल लेते हैं। हो सकता है कि ये खुफिया दौरा हुआ हो, लेकिन यूएई जो है वो सियासी दबाव की वजह से और इलाकाई प्रेशर की वजह से इसकी तरदीद कर रहा हो, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है 2020 में जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे तो उस वक्त तो अरब ममालिक जो हैं वो खुलकर इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहे थे और कोई किसी से कुछ पोशीदा नहीं था। लेकिन
غزہ والے معاملے کے بعد حالات ایک دم تبدیل ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ غزہ کے معاملے پر پھر جو عرب عوام ہے اس میں بھی بہت غم و غصہ پیدا ہوا، اس نے بھی اپنا ریاکشن دیا. پھر عالمی دنیا میں غزہ کے معاملے پر بہت ریاکشن آیا. یورپ کے مختلف ممالک میں ہم نے دیکھا فلسطین کے معاملے پر بہت احتجاج ہوئے. اور اس کے علاوہ فلسطین کی سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے بہت زیادہ حمایت بڑھی ہے، اور پھر اسرائیل کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کنڈیم کیا جانے لگا ہے. اور اس صورتحال میں یو اے ای کے لیے بہت ایک بڑا رسک ہوگا کہ اگر ایسی کسی ملاقات کو پبلک کیا جاتا ہے تو یقیناً علاقائی جو پریشر ہے وہ بھی آئے گا، پھر اس کے علاوہ عوامی رد عمل بھی آئے گا، سیاسی پریشر بھی بڑھے گا. تو یو اے ای اس وقت جنگ کے دوران جو حالات رہے ہیں یو اے ای کے، پھر فائنینشلی جو حالات ہے اس وقت یو اے ای کے، یو اے ای اس وقت مزید پریشرز لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یقیناً یو اے ای نہیں چاہے گا کہ ایسی اگر کوئی ملاقات ہوئی بھی ہے خفیہ طور پر، اس میں کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں، تو انہیں اس وقت پبلک کیا جائے. وقت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ شاید ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اس کی سختی سے تردید کر رہا ہے، کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہے امارات. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. مطلب ایک عام سفارتی زبان سے بڑا آگے کا رد عمل ہے جو اس وقت یو اے ای دے رہا ہے. اور یو اے ای کو پھر ایک اور خطرہ ایرانین سائڈ سے بھی ہے، کیونکہ اس خطے میں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس خطے میں اسرائیل کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، اور اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف جو ہے وہ ایران ہے. اور پھر ایران نے ان ملکوں کو بھی ٹف ٹائم دیا جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا، جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا. تو اب اگر علل اعلان اور کھل کر یو اے ای میدان میں آ جاتا ہے کہ جی ہماری تو الائنمنٹ اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم دورے کر رہا ہے، تو پھر سوچیں ایران سپیئر کرے گا یو اے ای کو؟ کیونکہ ابھی وال اسٹریٹ جرنل کی جو رپورٹ کچھ دن پہلے آئی ہے اس میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ یو اے ای نے اس جنگ میں خفیہ طور پر اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیا، اور خفیہ طور پر اس نے ایران کے کئی اہم توانائی مراکز کو نشانہ بنایا. لاوان جزیرے پر جو آئل ریفائنری ہے اسے نشانہ بنایا، لیکن اس کے جواب میں پھر ایران نے بھی بھرپور دفاع کیا، اور ایران نے بھی بھرپور جواب دیا، اور ایران نے بھی یو اے ای پر 2800 حملے کیے. یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کہہ رہی ہے، اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. تو پھر اس صورتحال میں یو اے ای کو کچھ سیکیورٹی کنسرنز بھی تو ہوں گے نا، کہ اگر اس دورے کو پبلک کر دیا جاتا ہے تو ایک طرف تو عوامی رد عمل، پھر عرب ممالک کا دباؤ، کیونکہ محمد بن سلمان بھی ایبراہم اکارڈ کے معاملے پہ اب اس طرح سے یکسو نظر نہیں آتے جیسے 2020 میں تھے عرب ممالک. اور پھر اگر عرب ممالک ایبراہم اکارڈ کو اب اس طرح سے نہیں دیکھ رہے تو پھر یو اے ای اکیلا اگر اس سائڈ پہ جاتا ہے تو اس کے اثرات تو ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے. تو اس صورتحال میں یو اے ای اسے فی الحال تو ڈینائی ہی کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل اس معاملے کو اتنا زیادہ کیوں اچھال رہا ہے؟ اسرائیل اس لیے اچھال رہا ہے کیونکہ غزہ والے معاملے کی وجہ سے بھی اسرائیل کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا تھا، کیونکہ یورپ میں بھی ہم نے دیکھا بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے. اور پھر ایران جنگ کے بعد سے تو بہت ہی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ بھگت رہی ہے. اس جنگ کی وجہ سے کرائسس ہے، فیول کا کرائسس ہے، پھر اب کھانے پینے کی چیزوں کا، ہر چیز کا کرائسس اس وقت اوورآل دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یقیناً دنیا اسرائیل پر اس جنگ کی وجہ سے بھی تنقید کری ہے، اور ایسے میں اگر اسرائیل کو یہ موقع مل رہا ہو کہ وہ ایسی کوئی بات کرے جس سے یہ ثابت ہو کہ اب بھی اس کے عرب ممالک سے روابط ہیں، اور اب بھی عرب ممالک جو ہیں وہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، عرب ممالک کے ساتھ اس کی ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی روابط ہیں، وہ عرب ممالک کے دورے کر رہا ہے، تو پھر یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہوگی. یہ تو اسرائیل کے لیے ایک سفارتی کامیابی ٹائپ کوئی بات ہوگی. تو اسرائیل شاید اس معاملے کو اس لیے بھی زیادہ اچھال رہا ہے. لیکن بہرحال یہاں بھی ہم یو اے ای کی منافقت دیکھ رہے ہیں کہ اگر دورہ ہوا ہے تو وہ اسے اپنے فائدے کے لیے چھپانے کی کس طرح سے کوششیں کر رہا ہے. اب چونکہ ہم یو اے ای کی بات کر ہی رہے ہیں تو پھر اس میں
ہم پاکستانیوں کی بات نہ کریں وہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہوگا۔ آج شیر افضل مروت صاحب نے فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ابھی ریسنٹلی یو اے ای کے دورے سے واپس آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ یو اے ای میں بہت سے پاکستانیوں سے ملے ہیں اور انہوں نے بہت سے پاکستانیوں کی کہانیاں سنی ہیں۔ میں ان کے ورڈز جو ہے وہ کوٹ ان کوٹ کری، انہوں نے کہا کہ 18,000 سے زائد پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، جن میں سے زیادہ تر پارا چنار کے ہیں اور اہل تشیع ہیں، ان کی نوکریاں ختم کر دی گئی ہیں، انہیں پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے جو ورک پرمٹ ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں جو پاکستانی موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستانیوں کی ویزوں میں توسیع نہیں ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ محسن نقوی صاحب تو خود نقوی ہیں اور وہ تو خود اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں بیس لیس ہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے، انہیں تو خود اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستانی جو وہاں پر موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ جب گرفتار کیا جاتا ہے اور ڈپورٹ کرنے سے پہلے جو گرفتاری کا وہاں رہنے کا پیریڈ ہے، کسی کا 10 دن ہے، کسی کا کم ہے یا کسی کا زیادہ ہے، تو اس بیچ میں پاکستانیوں پر تشدد بھی ہو رہا ہے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی ہے۔ تو یقیناً یہ معاملہ توجہ طلب ہے اور پاکستانی حکومت کو، دفتر خارجہ کو، وزارت داخلہ کو اس معاملے کو لازمی دیکھنا چاہیے، اسے ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ شیر افضل مروت صاحب نے آج ایک اور بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس معاملے پر اب بولڈ سٹیپ لینا چاہیے۔ کسی ایک عرب ملک کو تو ہم آنکھیں دکھانے کے قابل ہوں، یو اے ای کی وہ بات کر رہے تھے کہ کچھ تو ہم بولڈ فیصلے لیں۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایران سے ہم تیل کیوں نہیں خریدتے، ہم روس سے تیل کیوں نہیں خریدتے، اس وقت ہم اتنے کرائسس میں ہیں، پوری دنیا ایران سے تیل لے رہی ہے، انڈیا جس پہ پابندی تھی، جو امریکہ کا دوست ہے، وہ روس سے تیل لے رہا ہے، ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ ہمیں بھی تھوڑا بولڈ فیصلے لینے چاہیے۔ تو اب یہ معاملات تو یقیناً حکومتی معاملات ہیں اور حکومت ہی اس پر کچھ کر سکتی ہے۔ لیٹس سی کہ محسن نقوی صاحب، اب تو اتنی خبریں، انٹرنیشنل میگزینز بھی اب اس پہ خبریں شائع کر رہے ہیں، محسن نقوی صاحب اس پر کیا کرتے ہیں یہ تو اب لیٹس سی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔